بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو عمر شریف کی مکمل بائیوگرافی آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ کس طریقے سے ایک کینٹین میں کام کرنے والا فلمی دنیا میں کیسے پہنچا اور کس طریقے سے ہی پہلے چانس میں وہ سلیکٹ ہو گیا۔ تمام تر عمر شریف کی شروع سے لے کر بچپن سے لے کر ان کی وفات تک مکمل داستان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ صرف اور صرف معلومات کے لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو بڑی محنت سے بنتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، تو تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں عمر شریف کی کہانی کا۔ عمر شریف کا اصل نام محمد عمر تھا اور سرکاری ٹی وی کے مطابق کراچی میں 19 اپریل 1960 کو پیدا ہوئے تھے۔ عمر شریف کی عمر صرف 4 سال ہی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کراچی کے جس علاقے میں رہائش پذیر تھے وہاں قریب قوالوں کے گھر بھی تھے۔ بچپن میں ان کی دوستی ان قوالوں کے بچوں سے رہی اور جب ہوش سنبھالا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مشہور فلمی اداکاروں کی بول چال اور انداز کی نقالی کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی بزلہ سنجی، جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی۔ اسکول کے بعد عمر شریف جب گلی محلے میں نکلتے تو ان کے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہوتا، وہ انہیں ہنساتے اور مصروف ہو جاتے۔ عمر شریف نے پہلی رات ہی کرشمہ کر دکھایا تھا۔ عمر شریف کی عمر صرف 14 برس ہی تھی کہ اسٹیج سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے اسٹیج اداکار بننے کا قصہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ کراچی کے آدم جی ہال میں جاری اسٹیج ڈرامے کے ایک گجراتی اداکار کو اپنی عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو شو سے 2 گھنٹے قبل عمر شریف کو بلا لیا گیا اور میک اپ روم میں کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں یہ کہہ کر تھما دیا کہ تمہیں جوتشی بننا ہے۔ عمر شریف کو اس ڈرامے کے لیے 3 بار انٹری دینا تھی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد فنکار بتاتے ہیں کہ پہلی ہی انٹری پر عمر شریف نے اپنے پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ جب وہ اسٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بجتی رہی۔ 14 برس کی عمر میں عمر شریف کو اس ڈرامے میں بہترین کارکردگی دکھانے پر شو کے آخری دن 5,000 روپے اور 70 سی سی موٹر سائیکل، پورے سال کا پیٹرول بھی انعام میں دے دیا گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس میدان میں اداکاری کے علاوہ بطور مصنف اور ہدایت کار بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف، ہدایت کار اور اداکار وہ خود تھے۔ ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر لیے تھے۔ بہروپیہ ڈرامہ وہ کھیل تھا جس میں عمر شریف کا نیا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آیا تھا، اور پھر بڈھا گھر پہ ہے اور بکرا قسطوں پہ ہے، اس جیسی مشہور ڈراموں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی عمر شریف کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا۔ عمر شریف برصغیر کے پسندیدہ مزاحیہ کار بن گئے۔ ڈرامہ سیریل بکرا قسطوں پہ ہے کی مقبولیت اس قدر تھی کہ عمر شریف نے اس کے 5 پارٹ بنا لیے تھے۔ عمر شریف نے پہلی بار اسٹیج ڈرامے ریکارڈ کرنے کا رواج بھی ڈالا تھا۔ یس سر عید اور نو سر عید عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ اسٹیج کی ویڈیو ریکارڈنگ نے انہیں برصغیر سمیت دنیا بھر میں اردو اور پنجابی بولنے والوں کا پسندیدہ کامیڈین بنا دیا تھا۔ عمر شریف بچپن سے ہی برصغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظریف کے دیوانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منور ظریف میرے روحانی استاد ہیں۔ کیریئر کی ابتدا میں عمر شریف نے اپنا نام عمر ظریف بھی رکھا تھا، لیکن 70 کی دہائی میں مصری اداکار عمر شریف کی فلم لارنس آف عرابیہ کی نمائش ہوئی تو جوان سال محمد عمر شریف بن گئے۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں منور ظریف سے متعلق اپنی
اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان جیسا آدمی اور فنکار میں نے نہیں دیکھا ہے، نہ مجھے کوئی ان جتنا اچھا لگا۔ ہمارے ملک کے آرٹسٹ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن سچ کہتا ہوں منور ظریف دنیا میں دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ عمر شریف بتایا کرتے تھے کہ ان کی بد نصیبی رہی کہ وہ زندگی میں منور ظریف سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کراچی کے ایک ہوٹل میں منور ظریف سے ملاقات کرنے اپنے دوست صحافی پرویز مظہر کے ساتھ گئے تھے، لیکن منور صاحب کی مصروفیت کے باعث ملاقات نہ ہو سکی۔ عمر شریف کی منور ظریف سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کراچی سے لاہور آئے تو داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دینے کے بعد سیدھے ٹیکور پارک میں منور ظریف کے گھر گئے اور گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ 90 کے دہائی میں عمر شریف کراچی سے لاہور بھی منتقل ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اچرم شمع سنیما کو لاہور تھیٹر میں تبدیل کر دیا تھا۔ مذکورہ تھیٹر میں عمر شریف نے کئی یادگار ڈرامے کیے تھے۔ عمر شریف کی ریکارڈ اور ایوارڈ کے بارے میں بات کی جائے تو بھی کافی لمبی فہرست بنتی ہے۔ فلم مسٹر 420 کے لیے انہیں 2 نیشنل اور 4 نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں حساب، کندن، بہروپیہ، پیداگر، خاندان اور لاٹ صاحب شامل ہیں۔ عمر شریف کے ساتھی فنکاروں کا کہنا ہے کہ عمر شریف کا مشاہدہ زبردست تھا۔ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے تو بات سے بات یوں ادا ہوتی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ عمر شریف پاکستان کے شاید واحد مزاحیہ فنکار ہیں جن کے پرستار پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امیتابھ بچن ہو یا شاہ رخ خان، بالی ووڈ کے بڑے بڑے سب نام ان کے مداح تھے۔ ایک مرتبہ عمر شریف ممبئی گئے تو اداکارہ فرح خان اور تبو روزانہ گھر سے کھانا بنا کر ان کے اس ہوٹل میں لے آتے جہاں عمر شریف قیام پذیر تھے۔ عمر شریف کی شادیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو عمر شریف نے 3 شادیاں کی تھی۔ ایک ٹی وی شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پہلی بیوی ان کی پڑوسن تھی، ان کا گھر میں آنا جانا تھا اور وہ ان کی والدہ کا خیال رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے ان سے شادی کی۔ عمر شریف کی دوسری شادی ڈرامہ آرٹسٹ شکیلہ قریشی سے ہوئی اور زیادہ دیر نہ چل سکی، جس کے بعد تیسری شادی انہوں نے اسٹیج اداکارہ زرین غزل سے کی۔ ان کی تیسری بیوی زرین ہی ان کے ساتھ بیرون ملک علاج کے لیے گئی تھی، جبکہ دونوں میں پراپرٹی کے معاملے پر ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، جہاں عمر شریف نے درخواست دی تھی کہ ان کی یادداشت کمزور ہے اور ان کی اہلیہ نے ان سے گفٹ ڈیڈ پر دستخط کروا لیے تھے اور وہ 11 کروڑ روپے کے مالیت کا پلاٹ فروخت کرنا چاہتی تھی، تاہم اس فیصلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عمر شریف کی زندگی میں ایک بڑا صدمہ ان کی نوجوان بیٹی ہیرا شریف کی موت کا بھی تھا۔ چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر ایک تصویر نے عمر شریف کے مداحوں کو کافی افسردہ کر دیا تھا۔ اس تصویر میں وہ وہیل چیئر پر بیٹھے تھے۔ یہ تصویر سامنے آنے کے بعد حکومت سندھ اور وفاقی حکومت نے ان کا علاج کروانے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں حکومت سندھ نے 4 کروڑ روپے بھی جاری کیے، جس کے بعد انہیں کراچی سے خصوصی ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کے دوست ان کے علاج کروانے کی یقین دہانی کروا چکے تھے۔ عمر شریف کو علاج کی غرض سے 28 ستمبر کو پاکستان سے براستہ جرمنی امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق جرمنی میں عارضی قیام کے دوران ہی ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عمر شریف کی اہلیہ کی بہن امبرین نے بتایا تھا کہ امریکہ کے سفر کے دوران راستے میں ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جرمنی میں روک لیا گیا۔ امبرین کے مطابق ان کی بہن زرین نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے
جیسے طبیعت بہتر ہوگی وہ امریکہ کے لیے روانہ کر دیں گے، لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آئی اور وہ پیر کے دن انتقال کر گئے۔ اللہ رب العزت عمر شریف کی مغفرت نصیب فرمائے۔ تمام دوست ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میں ہماری اس پیاری سی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔